बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में कितनी बार आया है? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में 43 मरतबा आया है। सवाल: कद्दू का सालन खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है? जवाब: कद्दू का सालन खाने से फालिज की बीमारी दूर होती है। सवाल: क्या गुस्से की हालत में तलाक हो जाती है? जवाब: जी हाँ, गुस्से की हालत में तलाक हो जाती है। सवाल: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त कहाँ थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज की इत्तला पाई तो रवाना हो गए और मक्का में आ मिले? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त यमन में थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज की इत्तला पाई तो रवाना हो गए और मक्का में आ मिले। सवाल: हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ सबसे पहले कौन पैदा हुए? जवाब: हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ सबसे पहले काबील और अकलीमा पैदा हुए। सवाल: हज़रत शमून अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को सज़ा देनी चाहिए तो कौन मान्य हो गया? जवाब: फरिश्ता हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सवाल: वो कौन सी बीमारी है जो इंसान की नेकियों को दीमक की तरह चाट जाती है? जवाब: हसद की बीमारी है जो इंसान को दीमक की तरह चाट जाती है। सवाल: क्या आपको मालूम है कि सबसे बाबरकत औरत कौन सी होती है? जवाब: सबसे बाबरकत औरत वो है जिसके अखराजात कम हों। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में आखिरी चीज़ क्या खाई थी? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में आखिरी चीज़ गेहूं खाई थी। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों में से किसने ग़ज़वा तबूक के बाद वफ़ात पाई? जवाब: सैयदा उम्मे कुलसूम ज़ोजा सैयद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने शाबान 9 हिजरी को वफ़ात पाई। सवाल: सफ़र जंग तबूक के दौरान कितने आदमी एक ऊँट पर बारी बारी सवार होते थे? जवाब: सफ़र जंग तबूक के दौरान 18 आदमी एक ऊँट पर बारी बारी सवार होते थे। सवाल: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सूर में कितने दिन क़याम फरमाया? जवाब: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सूर में 3 दिन क़याम फरमाया।
سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیاض کا لقب کس صحابی کو دیا تھا؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیاض کا لقب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو دیا۔ سوال: تاریخ اسلام کے کس واقعے کو نصر عزیز کہتے ہیں؟ جواب: تاریخ اسلام کے صلح حدیبیہ کے واقعے کو نصر عزیز کہتے ہیں۔ سوال: سیدہ زینب کا روضہ کہاں ہے؟ جواب: سیدہ زینب کا روضہ دمشق میں واقع ایک مسجد ہے جس میں اکثریت مسلمانوں کے مطابق زینب بنت علی کا مزار ہے، جبکہ کچھ سنی ان کے مزار کو قاہرہ مصر میں سمجھتے ہیں اور کچھ کے مطابق سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا روضہ شام میں ہے۔ سوال: بتائیے حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بچے تھے اور ان کے نام کیا تھے؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو بچے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور لڑکے کا نام علی رضی اللہ عنہ اور لڑکی کا نام امامہ رضی اللہ عنہا تھا۔ سوال: کیا سورۃ بقرہ میں کامیاب انسانوں کی ایک علامت آخرت پر یقین رکھنا بتائی گئی ہے؟ جواب: جی ہاں، سورۃ بقرہ میں کامیاب انسانوں کی ایک علامت آخرت پر یقین رکھنا بتائی گئی ہے۔ سوال: نماز کے لیے نیت کر کے جب ہاتھ کندھوں تک یا کانوں تک اٹھانے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: نماز کے لیے نیت کر کے جب ہاتھ کندھوں تک یا کانوں تک اٹھانے کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ سوال: کون سی فرض نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوتا؟ جواب: فرض نماز جو بھول کر قضا ہو جائے اور یاد آنے پر ادا کر لی جائے، اس نماز کا گناہ نہیں ہوتا۔ سوال: نماز میں رکوع کی حالت میں سبحان رضی العظیم پڑھتے ہیں، اس کے اردو میں کیا معنی ہیں؟ جواب: نماز میں رکوع کی حالت میں سبحان رضی العظیم پڑھتے ہیں، اس کے اردو معنی پاک ہے، میرا پروردگار عظمت والا ہے۔ سوال: جنت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی داڑھی مبارک کتنی لمبی تھی؟ جواب: جنت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی داڑھی مبارک ناف کے برابر تھی۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیطان کس نام سے پکارتے ہیں؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیطان عبد القہار نام سے پکارتے ہیں۔ سوال: شیطان 80,000 سال کن کا ساتھی رہا؟ جواب: شیطان 80,000 سال فرشتوں کا ساتھی رہا۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں عیسائی کا سردار مالک بن رافلہ جو سپہ سالار اعلیٰ بھی تھا مارا گیا اور بھی کئی سردار مارے گئے، بتائیں آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں یک کے بعد دیگر کتنی تلواریں ٹوٹیں؟
جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں عیسائی کا سردار مالک بن رافلہ جو سپہ سالار اعلیٰ بھی تھا مارا گیا، اور بھی کئی سردار مارے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں یک کے بعد دیگر 9 تلواریں ٹوٹیں۔ سوال: جنت میں حوریں کون سا گانا گائیں گی؟ جواب: جنت میں حوروں کا جلسہ ہوگا جس میں حوریں اس مضمون کا گانا سنائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی فنا نہ ہوں گی، ہم چین میں رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی غمگین نہ ہوں گی، ہم خوش رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ مبارک بات ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہوں اور ہم ان کے لیے ہوں۔ سوال: فرشتے اس زمین پر کس جگہ کس دن زرد رنگ کے عمامے باندھ کر آئے اور کیوں آئے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کے روز حضرت زبیر بن عوام نے اپنے سر پر زرد رنگ کا عمامہ لپیٹا ہوا تھا، اور میدان جنگ میں مدد کے لیے جو فرشتے نازل ہوئے تھے ان کے سروں پر بھی زرد رنگ کے عمامے تھے۔ اسے حاکم نے روایت کیا۔ سوال: موت کا فرشتہ کس نبی کا دوست ہے؟ جواب: موت کا فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کا دوست ہے۔ سوال: کس موقع پر دھوکہ دینا جائز ہے؟ جواب: جنگ کے موقع پر دھوکہ دینا جائز ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد بتائیں۔ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ سوال: قرآن مجید کی کتنی صورتیں انبیاء کے نام پر آئی ہوئی ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی 6 صورتیں انبیاء کے نام پر آئی ہوئی ہیں۔ 1 یوسف، 2 یونس، 3 ہود، 4 ابراہیم، 5 محمد، 6 نوح۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کا پیشہ لوہار تھا۔ سوال: قرآن پاک میں یوم الفرقان کس دن کو کہا گیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں یوم الفرقان جنگ بدر کے دن کو کہا گیا ہے۔ سوال: صلح حدیبیہ کی کتابت کس نے کی؟ جواب: صلح حدیبیہ کی کتابت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو کتنے سال جیل میں رکھا گیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو 9 یا 10 سال جیل میں قید رکھا گیا۔ سوال: کس فتح کو پرامن انقلاب کہا جاتا ہے؟
جواب: فتح مکہ کو پرامن انقلاب کہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا مدینہ کے کس علاقے میں دیگر ازواج مطہرات سے علیحدہ رہتی تھیں؟ جواب: بستی عالیہ میں دیگر ازواج مطہرات سے علیحدہ رہتی تھیں۔ سوال: قوم سمود حضرت صالح کی ہے، بتائیے ارم والے کس نبی کی قوم ہیں؟ جواب: ارم والے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہیں۔ سوال: عورت کا کون سا پھل کھانے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے؟ جواب: عورت کا آم کھانے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس میں پل صراط کا ذکر ہے؟ جواب: سورہ مریم ہے جس میں پل صراط کا ذکر ہے۔ سوال: قیامت کا دن یعنی حساب کتاب کا دن کتنے سالوں کا ہوگا؟ جواب: قیامت کا دن یعنی حساب کتاب کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ سوال: مرنے والے کی آنکھیں کیوں کھلی رہ جاتی ہیں؟ جواب: سائنس اس بات کا جو بھی جواب دے، لیکن ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا حکمت افروز جواب کیا ہو سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا اور اس راز لافانی سے آگاہ فرما دیا تھا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں جو زندوں کو نظر نہیں آتا۔ سوال: یہودی روایت کے مطابق ذوالکفل کس پیغمبر کا لقب تھا؟ جواب: یہودی روایت کے مطابق ذوالکفل حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب تھا۔ سوال: کل کتنے غزوات لڑے گئے؟ جواب: کل 27 غزوات لڑے گئے۔ سوال: جسم کی زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ جواب: جسم کی زکوٰۃ روزے کو کہتے ہیں۔ سوال: مردوں میں اللہ کے نزدیک سب سے مکرم کون ہیں؟ سوال: قمیص پہلے پہنی جائے یا شلوار، اور کون سی پہلے اتاری جائے؟ جواب: اس میں شرعاً کچھ تحدید نہیں، باقی بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہنتے وقت شلوار پہلے پہنیں اور اتارتے وقت قمیص پہلے اتاریں، اس میں ستر پوشی کا لحاظ زیادہ ہے۔ جواب: مردوں میں اللہ کے نزدیک سب سے مکرم حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرما کر ان کو تمام چیز کے نام سکھلائے۔ سوال: جنات کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن پاک کی آیت 31 میں 32 مرتبہ جن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔
سوال: انسان نے دفنانے کا عمل کہاں سے سیکھا تھا؟ جواب: انسان نے دفنانے کا عمل کوے سے سیکھا تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس بادشاہ کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے شومان جنات کے بادشاہ کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 29 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانی کس نے سکھائی اور یہ کشتی کتنے دنوں میں بنائی گئی؟ جواب: اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھائی اور یہ کشتی 2 سال میں بنائی گئی تھی۔ سوال: اماں حوا کو حق مہر میں کیا ملا؟ جواب: اماں حوا کو حق مہر میں درود پاک ملا۔ سوال: سب سے پہلے سبحان اللہ کس نے کہا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے سبحان اللہ کہا تھا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہاں شہید کیا گیا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب منصب خلافت سنبھالا تو 4 مہینہ تک مدینہ میں رہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کوفہ میں چلے گئے، وہیں آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کیا رشتہ تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے چچا تھے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کتنی مرتبہ کافروں پر عذاب کے لیے دعا کی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے 3 مرتبہ کافروں پر عذاب کے لیے دعا کی تھی۔ سوال: خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوتا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے 1000 گز کپڑا درکار ہوتا ہے۔ سوال: لڑکی کے جسم کا کون سا حصہ ہے جس کو وہ صابن سے نہیں دھو سکتی؟ جواب: آنکھیں ہیں جس کو وہ صابن سے نہیں دھو سکتی۔ سوال: غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حفاظت کے لیے کون سے صحابی دروازے پر تلوار لیے کھڑے تھے؟ جواب: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔
سوال: امام بخاری نے صحیح بخاری کتنے سال میں لکھی؟ جواب: امام بخاری نے صحیح بخاری 16 سال میں لکھی۔ سوال: قرآن کریم میں کتنے مقامات پر مچھلی کا ذکر آیا ہے؟ جواب: 5 مقامات پر مچھلی کا ذکر آیا ہے۔ سوال: کس سورت کا اختتام دعا پر ہوتا ہے؟ جواب: سورہ بقرہ کا اختتام دعا پر ہوتا ہے۔ سوال: اردو زبان میں قرآن مجید کا پہلا ترجمہ کس نے کیا اور وہ کب شائع ہوا؟ جواب: بابائے اردو مولوی عبدالحق کے مطابق حضرت شاہ رافع الدین نے کیا، جو سن 1876 میں شائع ہوا۔ سوال: ہجرت حبشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس صاحبزادی نے ہجرت کی؟ جواب: حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ سوال: غار ثور کیوں مشہور ہے؟ جواب: ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں 3 دن قیام فرمایا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر جناب عبد المطلب کو کہاں دی گئی؟ جواب: خانہ کعبہ میں، وہ وہاں عبادت میں مشغول تھے۔ سوال: کالے رنگ کے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ جواب: کالے رنگ کے کپڑے پہننا جائز ہے۔ سوال: مالک ریان بن ولید نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب: مالک ریان بن ولید نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مصر آمد پر اسلام قبول کیا۔ سوال: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی ہجرت افضل ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہجرت افضل ہے جس نے بدی کو ترک کر دیا۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنا عرصہ شریک حیات رہیں؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 24 یا 25 سال شریک حیات رہیں۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے دن علیل رہ کر وصال فرمایا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 25 دن علیل رہ کر وصال فرمایا۔ سوال: اسلام میں جمعے کے دن روزہ رکھنا کیوں منع ہے؟ جواب:
صرف جمعے کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھے تو جائز ہے۔ مثلاً کوئی شخص ہر دوسرے یا تیسرے دن روزے رکھنے کا عادی ہے اور کسی دن جمعے کا روزہ آ جاتا ہے تو وہ جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی رات جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات قیام اللیل کے لیے مقرر نہ کر وہاں اگر کوئی شخص روزے رکھنے کا عادی ہے اور اس میں جمعہ آ جائے تو پھر جائز ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی آدمی صرف جمعے کا روزہ رکھے، اگر رکھنا چاہے تو ایک دن پہلا یا پچھلا ساتھ ملا کر رکھے، یعنی جمعرات اور جمعہ کا یا جمعہ اور ہفتے کا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سوال: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ سوال: پل صراط کہاں واقع ہوگا؟ جواب: پل صراط میدان حشر میں واقع ہوگا۔ سوال: گھر میں جنات کی موجودگی کی 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ جواب: 1 اچانک گھر میں بدبو یا خوشبو آنا جبکہ کسی نے خوشبو نہ لگائی ہو۔ 2 گھر میں خون کے چھینٹے گرنا جبکہ خون والی چیز گھر میں موجود نہ ہو۔ 3 گھر میں رکھے ہو کپڑے خود بخود کٹ جانا۔ 4 گھر میں کسی کے چلنے کی آواز آنا یا کسی کی موجودگی کا بار بار احساس ہونا۔ 5 گھر میں بلا وجہ آوازیں آنا جیسے کوئی گزر رہا ہے یا بھاری چیز گھسیٹے جانے کی آواز آنا یا کسی کے ہنسنے یا باتیں کرنے کی آواز آنا۔ ایسی صورت گھر کے تمام افراد نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں اور اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ بھی کریں۔ سوال: کیا جنات میں بھی شادی اور نکاح ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، جنات میں بھی شادی اور نکاح ہوتا ہے۔ سوال: شہادت کی لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: شہادت کی لغوی معنی گواہی دینا ہے۔ سوال: شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا؟ جواب: شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو سعد قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا۔ سوال: جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس وقت ان کی عمر کتنی ہوگی؟ جواب: جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس وقت ان کی عمر 33 سال ہوگی۔ سوال: شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد 6 ماہ تک خلیفہ کس کو بنایا گیا؟ جواب: شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد 6 ماہ تک خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد بتائیں۔ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ سوال: قرآن پاک کی ماں کس سورت کو کہا گیا ہے؟
جواب: سورۃ الفاتحہ کو قرآن پاک کی ماں کہا گیا ہے۔ سوال: قیامت کے روز سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا؟ جواب: قیامت کے روز سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ سوال: حجابت سے کیا مراد ہے؟ جواب: حجابت سے مراد خانہ کعبہ کی پاسبانی اور کلید برادری ہے۔ سوال: سامری نے بچڑا کتنے دنوں میں بنا کر تیار کیا تھا؟ جواب: سامری نے بچڑا 3 دن میں بنا کر تیار کیا تھا۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت پر بیٹھنے کے کتنے سال بعد بیت المقدس کی تعمیر کروائی؟ جواب: بادشاہ بننے کے 4 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز کیا۔ سوال: مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں کس جگہ رہیں گی؟ جواب: صحیح قول کے مطابق مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں جنت میں جائیں گی اور یہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کس صحابی کی مدد کے لیے آتے تھے؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے آتے تھے۔ سوال: پہلے زمانے میں کون سی قوم سب سے زیادہ امیر اور طاقتور تھی؟ جواب: قوم ہود علیہ السلام سب سے زیادہ امیر اور طاقتور تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عمرہ کب ادا کیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عمرہ سن 7 ہجری میں ادا کیا۔ سوال: قوم سمود کے لوگ کہاں گھر بناتے تھے؟ جواب: قوم سمود کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ لوگ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے۔ سوال: کس عورت کے ساتھ سونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب: اسلام میں گناہوں کی معافی کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے ہے اور اس کے لیے انسان کو توبہ، استغفار اور نیک اعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی کوئی حدیث یا تعلیم موجود نہیں ہے جو یہ بیان کرتی ہو کہ کسی خاص عورت کے ساتھ سونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سوال: نماز میں کتنے فرائض ہیں اور کون سے ہیں؟ جواب: نماز کے 6 فرائض ہیں: 1 تکبیر تحریمہ، 2 قیام، 3 قرات، 4 رکوع، 5 سجود، 6 آخری قضا۔ سوال: بیوی کی کون سی چیز لمبی ہو تو وہ انتہائی برکت والی ہوتی ہے؟ جواب: ہاتھ ہوتے ہیں۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو کتنی دور سے آ گئی تھی؟
جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس قمیص کی خوشبو 80 میل کے فاصلے سے آ گئی تھی، جو اس وقت 8 روز کی مسافت کا راستہ تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 30 میل کی دوری سے اس قمیص کی خوشبو آ گئی تھی۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام بشامہ بنت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ سوال: کلیم اللہ کا کیا لقب ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ تھا کیونکہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ سوال: موسیٰ کے معنی کیا ہے؟ جواب: موسیٰ کا مطلب ہے پانی سے نکلا ہوا۔ سوال: وہ کون شخص ہے جسے قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جو 14ویں رات کے چاند کے مشابہ ہوگا؟ جواب: حافظ قرآن کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جو 14ویں رات کے چاند کے مشابہ ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔